الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ثم وعظنا موعظة بليغة ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي يرى اختلافا كثيرا وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. برادران گرامی قدر، اللہ رب العالمین کا احسان ہمارے اوپر بہت زیادہ ہے. ان احسانات میں سے سب سے بڑا احسان، جس سے بڑا احسان نہیں ہو سکتا، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے بھیجنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے حضور نمونہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے صاف قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے. اس نمونے کو آپ لوگ زیادہ سمجھیں گے، تاجر حضرات اور فیکٹری والے، کمپنی والے یہ زیادہ سمجھیں گے نمونے کو، کہ ہمیں جو جوتا تیار کرنا ہے، جو چپل تیار کرنا ہے، جو بیگ تیار کرنا ہے، جو پرس تیار کرنا ہے، تو کوئی بھی کمپنی آپ کو آرڈر دیتی ہے تو اس سے پہلے وہ ایک نمونہ بھیجتی ہے، اور نمونہ یا تو بنایا نمونہ ان کے پاس ہوتا ہے اور وہ بھیج دیتی ہے کہ ایسی چپل بنانا، ایسا جوتا بنانا، ایسا پرس بنانا، ایسا بیگ بنانا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی تصویر بھیجتی ہے اور تصویر کو دیکھ کر کے بنانا ہوتا ہے. اور اب تو ترقی یافتہ زمانہ ہے کہ ڈیزائننگ کے لیے بھی باضابطہ کالجز ہیں اور وہاں تعلیم ہوتی ہے. تو اگر بچوں نے کوئی نیا نقشہ بنایا تو وہ نیا نقشہ دیا جاتا ہے کہ اس کے مطابق ہمیں فلاں چیز بنا کر کے دو. تو اب بنانے والا بھی بناتا ہے تو پہلے ایک پیس پہ محنت کرتا ہے اور بنا کر کے اسے ایک بار دکھاتا ہے کہ یہ دیکھیے آپ کے لیے ایسا ہی بنانا ہے یا اس میں کوئی تبدیلی کرنی ہے. تو سامنے والا
آرڈر دینے والا اس کو دیکھتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ بالکل یہی بنا دینا ہے یا اس میں کوئی تبدیلی کرنی ہے، اس کے بعد اگلا کام شروع ہوتا ہے اور اسی ماڈل کے بہت سارے بنا دیے جاتے ہیں. ان کا آرڈر جتنا ہوتا ہے اس سے دو چار فاضل بنا لیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نکلنے میں کوئی عیب ویب نکل جائے تو عیب والے کو چھانٹ دیں گے اور جو صحیح ہوگا حکم کے مطابق، آرڈر کے مطابق جو صحیح ہوگا وہی سامنے والا آرڈر دینے والا قبول کرے گا. تو اس کو یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنا دیا اور پوری کائنات کو کا مقصد سمجھانے کے لیے کہ آخر اس کائنات کو کیوں بنایا اللہ رب العالمین نے، اس کے لیے اللہ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ایک سلسلہ قائم فرمایا اور شروع سے ہی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اور حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو، حضرت داؤد، حضرت اسماعیل، حضرت سلیمان اور حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہم السلام، پھر آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جو نہایت ہی کامل اور نہایت ہی عمدہ اور مکمل نمونہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی فرشتے کو نہیں بھیجا نمونہ بنا کر کے کہ تم ایسے بن جاؤ. لوگ کہہ رہے ہم روزہ کیسے رہیں گے، فرشتہ روزہ نہیں رہتا ہے اور ہمیں تو بہت سارے کام رہتے ہیں، فرشتوں کا تو کوئی کام نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نمونہ بنایا اور انسانوں میں سے بھی کامل انسان کو منتخب کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں، ہر چیز میں نمونہ ہے. مثال کے طور پر انسان چھوٹا ہے تو بڑے کا ادب احترام کس طرح سے کرے گا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ اپنے دادا کا احترام کیا ہے اور اپنے چچا کا احترام کیا ہے. والد صاحب کا تو انتقال پہلے ہی ہو گیا تھا، اپنی والدہ کا احترام کیا اور خاندان کے بزرگوں کا ادب احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا کیا ویسے ہی کرنا ہے. اور جوان اپنے اور بچہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسے رہے اور جوان اپنے دوستوں احباب کے ساتھ کیسے رہے ویسا ہی رہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے. اور چھوٹوں کے اوپر شفقت کس طرح کی ہونی چاہیے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہے. اسی طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اگر ہم تلاشیں گے کہ انسان اگر باپ ہو گیا تو بیٹے اور بیٹی کے ساتھ کیا سلوک اور رویہ اختیار کرے، تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا رویہ اختیار کیا. کبھی انسان کوئی یتیم ہو گیا تو اب اس کو کیسا رہنا چاہیے، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو کر کے زندگی گزارے تو حضور کیسے رہے. اگر کسی آدمی کی بیٹی ہے تو بیٹی کے ساتھ وہ کیا سلوک اختیار کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے ساتھ کیسے زندگی گزاری ہے اور حضرت فاطمہ کو کیسا بنایا، کیسی تربیت کی اور کس طرح سے محبت اور پیار عنایت فرماتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کسی آدمی کو نواسا پیدا ہوا تو اب وہ نواسے کے ساتھ کس طرح سے رہے گا، ویسا ہی رہے جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے. اور پوتے کے ساتھ کیسے رہے گا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نواسے کے ساتھ رہ رہے تھے. نواسا اور پوتا تو ایک طرح سے اپنی اولاد کی اولاد ہے. تو بیوی کے ساتھ انسان کیسے زندگی گزارے، بیویوں کے اختلافات اور ان کی مختلف قسم کے مطالبات کو کیسے پورا کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نمونہ موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی نمونے کے طور پر پیش کی. ظاہری طور پر انسان کو کیسا لباس پہننا چاہیے حضور نے لباس پہن کر کے بتایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ ایک دوسرے کو گفتگو کیسے کرنی چاہیے، بادشاہوں سے رابطے کیسے کرنے چاہیے. خطوط بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے اور وفود آتے تھے حضور کی خدمت میں اسلام اور ایمان قبول کرنے کے لیے
تو ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، اور لوگوں کی اصلاح احوال کے لیے حضور صحابہ کرام کو بھیجتے تھے تو کیا کیا کہہ کر کے بھیجتے تھے کہ ان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ غرض یہ کہ میں تو یہ ساری مثالیں پیش کر رہا ہوں، ہم اور آپ سوچ لیں کہ زندگی کے جس پہلو کی مثال تلاشیں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ مثال ہمارے لیے مل جائے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف اعلان کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا نمونہ بنا دیا۔ ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ جیسے حضور ایک نمونہ ہے اور سامنے ہمارے ایک شیشہ بھی رکھا ہوا ہے، ہم حضور کو دیکھتے ہیں اور شیشے میں اپنے کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیسا رہنا چاہیے، ہمارے باطن کو کیسا ہونا چاہیے۔ یہ شیشہ ایسا ہے کہ جو ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہے اور باطن کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیسا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے شب و روز کیسے گزارے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے قلمکار ہیں، بہت بڑے مورخ ہیں، حضرت مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ایک مضمون میں اور عجیب والہانہ انداز میں لکھا کہ یہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، جس کو دیکھنا ہے وہ دیکھ لے، جس کو پرکھنا ہے وہ پرکھ لے۔ اس سے اچھا انسان نہ تو اس سے پہلے پیدا ہوا اور نہ بعد میں پیدا ہوگا، اس سے کامل اور مکمل انسان دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ بہتر ہے۔ بادل خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کہ اللہ کی تعریف کے بعد اگر کسی کی تعریف کی جا سکتی ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے مولانا محمد منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، فاضل دیوبند ہیں، انہوں نے لکھا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے ماں اور باپ کے درمیان کی باتیں مجھے نہیں معلوم ہیں اور کسی انسان کو نہیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر قربان جائیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری ازواج نے حضور کی ظاہری زندگی کے ساتھ ساتھ باطنی زندگی کو بھی بیان کیا ہے کہ انسان کے لیے نمونہ صرف ظاہری نمونہ کافی نہیں ہے، انسان کے لیے باطنی نمونہ کافی ہے۔ اندرون فیملی میں انسان کیسے زندگی گزار رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ حضرات صحابیات نے اور حضرات ازواج مطہرات نے عورتوں کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم مطالبہ کرتے ہیں نفقات کا تو حضور ہمیں سالانہ نفقات عنایت کرتے ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنے ناز نخرے بھی کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں برداشت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں بھی اپنی ازواج بھیڑ لگائے ہوئی تھیں اور مختلف قسم کی باتیں کر رہی تھیں کہ ہمیں یوں چاہیے، ہمیں یہ چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہوئے آئے تو معلوم ہوا کہ ساری کی ساری اندر چلی گئی اور چھپ گئی، حتیٰ کہ بیٹی جو حضرت حفصہ ہیں وہ بھی چھپ گئی اور ڈر گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لطیف تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم کی وجہ سے اور آپ کی لطافت اور آپ کی بردباری کی وجہ سے نخرے بھی بہت زیادہ حضور برداشت کر لیتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں ایک طرح سے گرمی تھی کہ جس کی وجہ سے ان کا روب بہت زیادہ ہوتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین حدیث شریف ارشاد فرمائی، اس حدیث کا مضمون یہ ہے کہ اپنی بیویوں کے لیے وہ آدمی جو بہت زیادہ نرم ہوتا ہے، اپنی بیویوں کے لیے وہ آدمی جو بہت نرم ہوتا ہے، بیویاں ان کے اوپر، بیویاں ان کے خلاف، ان کی مخالفت میں ہو جاتی ہیں، یا یوں کہیے کہ بیویاں ان کے سر چڑھ جاتی ہیں، اور جو انسان بہت کڑک ہوتا ہے تو بیویاں ان سے بہت دبی ہوئی رہتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے کو پہلے والے میں شمار کر رہا ہوں
اور میں چاہتا ہوں کہ میں پہلے والا رہوں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جو نرم ہوتا ہے اور بیویاں سر کر جاتی ہیں تو میں انہی میں سے ہونا چاہتا ہوں. بتائیے کہ عورتوں کے لیے کتنی بڑی حوصلہ افزائی کی بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. اور عورتوں کے لیے بھی باضابطہ گویا کے سبق ہے کہ اگر تمہارا شوہر تمہاری رعایتیں کرتا ہے اور حضور کی سنت اختیار کرتا ہے تو تمہیں بھی فرما برداری ایسی ہی کرنی چاہیے جیسے ازواج مطہرات فرما برداری کیا کرتی تھیں. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مطالبات پورے کر دیا کرتے تھے, تمہارے شوہر بھی حضور کے نمونہ بن کر کے تمہارے مطالبات پورے کر دیتے ہیں تو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا نمونہ بن جانا چاہیے. گویا کہ ہماری ماؤں اور بہنوں کو ازواج مطہرات کا نمونہ بننا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم کا نمونہ بننا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں, معاشرتی زندگی میں رہ کر کے, انسانوں کے درمیان رہ کر کے ایسا نمونہ چھوڑا ہے کہ اس سے اچھا نمونہ ہو نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی, چاہے وہ مکی زندگی ہو چاہے وہ مدنی زندگی ہو, اسی طرح سے اپنا نمونہ پیش کر رہے تھے. گویا کہ حضور کی صبح یہ بھی نمونے کے لیے, حضور کی دوپہر, حضور کی شام, یہ سب کی سب یہ امت کے لیے مکمل طور پر نمونہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بڑھ رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ اب اللہ تبارک و تعالی یاد فرما رہے ہیں اور اس دنیا سے اس دنیا میں جانا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک سورت نازل ہوئی, سورہ نصر نازل ہوئی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. یہ سورت نازل ہوئی. اس سورت کا مضمون یہ تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آنے لگے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت آنے لگے اور اللہ کی طرف سے فتح بھی آنے لگے, اور آپ دیکھیں کہ لوگ دین اسلام میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں, وفد در وفد داخل ہو رہے ہیں. وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مستحکم ہو گئے تو جن لوگوں کو معلوم ہوتا تھا, جن قبیلوں کو معلوم ہوتا تھا کہ نبی آخر الزماں آ گئے ہیں, وہ قبیلہ آتا تھا, وفد کا وفد آتا تھا اور حضور کے ہاتھوں پر ایمان قبول کرتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, کہ آپ یہ دیکھنے لگے کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں, ایک دم ٹولی ٹولی ہو کر کے داخل ہو رہے ہیں. فسبح بحمد ربک, تو اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے حمد کے ساتھ, یعنی سبحان اللہ و بحمدہ, یہ پڑھیے. یعنی فسبح بحمد ربک واستغفرہ, اور اپنے رب سے معافی چاہیے اور اپنے رب سے بخشش طلب فرمائیے. انہ کان توابا, یہ جو رب ہیں یہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں. یہ آیت نازل ہوئی, یہ سورت نازل ہوئی. سارے صحابہ کرام نے اس کے رمز کو سمجھا نہیں, اس کے اشارے کو سمجھا نہیں. اشارے کو سمجھا تو صدیق اکبر نے, اشارے کو سمجھا تو یار غار نے, اشارے کو سمجھا تو نبی کے بعد جس کا سب سے بڑا درجہ ہے اس نے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے, سب سے چہیتے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رونے لگے. صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ ارے فتح و نصرت کی آیت نازل ہو رہی ہے اور یہ ابو بکر رو رہے ہیں. یہ تو آیت ایسی ہے کہ جس پہ بڑی خوشی ہونی چاہیے. اذا جاء نصر اللہ والفتح, اللہ کی مدد بھی آ رہی ہے اور اللہ کی فتوحات بھی آ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے دائرے کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اور کفر کے دائرے کو گھٹاتے چلے جا رہے ہیں. تو اسلام کا فروغ پانا, اسلام کی اشاعت, اسلام کا پھیلنا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا اور یہ کام بہت زور و شور سے ہو رہا ہے. تو کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے, کتنی خوشی کی بات ہے. لیکن یہ ابو بکر ہیں کہ روئے چلے جا رہے ہیں, آنسو نہیں تھم رہا ہے.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اے صدیق اکبر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس بلانا چاہ رہے ہیں اور اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ زندگی کے آخری اوقات ہیں، اس لیے تسبیحات پڑھیے، زندگی کے آخری لمحات ہیں اس لیے اللہ کی حمد و ثنا کیجیے، زندگی کے آخری لمحات ہیں اس لیے خود استغفار کیجیے اور امت کو استغفار سکھائیے۔ تو اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب زیادہ دن ہمارے درمیان نہیں رہیں گے، اس لیے اب فراق کا وقت آ رہا ہے۔ دو دوست کس طرح سے حقیقی دوست ساتھ ساتھ گزارتے رہے، مکہ مکرمہ کی مشقتوں کے برداشت کرنے میں بھی حضرت صدیق اکبر ساتھ تھے اور غار ثور میں بھی کوئی نہیں تھا سوائے یار غار کے اور صدیق اکبر کے، اور سفر ہجرت میں بھی کوئی نہیں تھا سوائے ابو بکر صدیق کے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صداقت اور اپنی خلت اور اپنی محبت اور دوستی کو ایسا اونچا بڑھایا کہ جب ضرورت پڑ گئی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی تو گھر چلے گئے اور سارا کا سارا مال جھاڑو دے کر کے اور نکال کر کے قدم نبی پہ لا کر کے رکھ دیا۔ اب ان کو رونا آ رہا ہے، اس لیے رونا آ رہا ہے کہ انہوں نے اشارہ پا لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے درمیان سے رخصت ہونے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی زمانہ تھا، آئے اور تشریف لائے، فجر کی نماز حضور نے پڑھائی صحابہ کرام کو، اور فجر کے بعد حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، ایسا خطبہ ارشاد فرمایا، ایسی تقریر کی کہ سارے لوگ رونے لگے اور سارے دل دہل گئے، سارے صحابہ کرام بالکل رو کر کے ان کی آوازیں مسجدوں میں گونجنے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی نے کھڑے ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ تو ایسا خطاب فرما رہے ہیں اور آپ نے ایسی تقریر ہمارے درمیان کی، آپ نے ایسا سمجھایا کہ جیسے کوئی آدمی کہیں پر لشکر بھیج رہا ہو اور آخری نصیحت کر رہا ہو، کوئی آدمی کسی جگہ سے رخصت ہو رہا ہو اور نصیحت کر رہا ہو، ویسی نصیحت آپ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ ایسی باتیں بتا دیجئے جو آپ کے بعد ہم پلے باندھ لیں اور اس کو مضبوطی سے تھامے رہیں تاکہ ہم گمراہ نہ ہوں۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نصیحتیں فرمائی ہیں، انہی نصیحتوں کو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر کے عربی زبان میں پڑھ کر کے انہی نصیحتوں کو آپ کو سنایا تھا۔ حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو فجر کی نماز پڑھائی، ثم وعظنا موعظة بلیغة، پھر ہمارے درمیان حضور نے وعظ فرمایا، حضور نے نصیحت فرمائی، حضور نے تقریر کی، موعظة بلیغة، نہایت ہی بلیغ واز، یعنی فصاحت و بلاغت میں بھی انتہا کو پہنچا ہوا مضمون اور دلوں کو چھوتا ہوا مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ ذرافت منہل آیون، کہ جن کی وجہ سے آنکھیں ڈبڈبا گئی اور آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے صحابہ کرام کے، ووجلت منہل قلوب، اور جن کی وجہ سے ان کے قلوب دہل گئے۔ فقال قائل، تو ایک صحابی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ کانہا موعظۃ مودع، آپ تو ایسی نصیحت کر رہے تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کسی کو الوداع کہہ رہے ہیں اور نصیحت کر کے انہیں رخصت کر رہے ہیں۔ فاوصنا یا رسول اللہ، ہمیں کچھ وصیت فرما دیجئے، کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی۔ اس نصیحت کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے، اور حضور کو
سب سے زیادہ فکر اپنی امت کے دین کے لیے ہے، اس لیے کہ حضور کو معلوم تھا کہ ہماری امت جب بڑھے گی اور پھیلے گی اور پوری دنیا میں گھوم گھوم کر کے ہمارے دین کو پھیلائے گی تو ہماری امت کے پاس پیسے بہت رہیں گے، مال و دولت بھی ہوں گے، لیکن ہمارے امت میں جو خطرہ ہے وہ بے دینی کا خطرہ ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی سب سے زیادہ فکر تھی۔ آج وہ مسلمان جس کو مال سے زیادہ دین کی فکر ہے، گھر بار کے لیے بھی دین کی فکر ہے، اولاد کے لیے بھی دین کی فکر ہے، وہ انسان اور وہ مسلمان کامیاب ہے۔ لیکن وہ مسلمان جو ہر چیز کو چھوڑ کر کے اور کہتا ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، وہ انسان کامیاب انسان نہیں ہے۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مزاج کو سمجھنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کو سمجھنا چاہیے اور اپنے مسلمان ہونے کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے۔ فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ، حضور کی پہلی نصیحت کہ میں تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی۔ سب سے پہلی نصیحت کیا ہے؟ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی۔ وہ انسان جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور وہ انسان جس کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر نہ ہو وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ جس کا دل سخت ہو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لاکھ اپنے دماغ میں جنت کو بسا لے، وہ شداد کی جنت تو ہو سکتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کی تیار کی ہوئی جو جنت ہے وہ جنت نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ ہم سے ڈرے۔ ہر عمل میں سوچنا کہ یہ اللہ کو راضی کرنے والا ہے یا یہ عمل اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والا عمل ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اس کو کرے اور کر گزرے، اور اگر وہ عمل اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والا ہے تو ہرگز اس عمل کو نہ کرے۔ تو اس لیے سب سے پہلی نصیحت جو حضور نے فرمائی اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی، پہلی نصیحت۔ دوسری نصیحت وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، اور سننے کی اور فرما برداری کرنے کی، سننے کی اور فرما برداری کرنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت کی، یہ اتحاد و اتفاق باقی رکھنے کے لیے، اتحاد و اتفاق باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو امیر بن جائے بس اس کی بات سنی جائے، جو سربراہ بن جائے اس کی فرما برداری اور اطاعت کی جائے۔ آج وہ لوگ کامیاب ہیں جو اپنے درمیان ایک سربراہ متعین کیے ہوئے ہیں اور ان کی باتوں کو وہ سنتے ہیں، ان کی باتوں کو وہ مانتے ہیں، بس وہ لوگ کامیاب ہیں۔ جو لوگ ایسے نہیں ہیں وہ کامیاب نہیں ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، میں تمہیں سننے کی وصیت کرتا ہوں کہ اپنے امیر کی ضرور سننا، اپنے سربراہ کی ضرور سننا، وَالطَّاعَةِ، اور اپنے امیر کی اطاعت ضرور کرنا۔ اگر اطاعت نہیں کرو گے تو فساد برپا ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا، سنو اگر کوئی امیر بنا دیا جائے اور امیر بالکل حبشی غلام ہو، کالا کلوٹا غلام ہو، گورے غلام کی قیمت زیادہ ہوتی تھی، کالے غلام کی قیمت کم ہوتی تھی، کالے غلام کی طرف لوگوں کی رغبت کم ہوتی تھی، تو حضور نے فرمایا چاہے امیر کالا غلام بنا دیا جائے، ان کانا عبدن حبشین بنا دیا جائے، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس لیے کہ جو میرے بعد زندہ رہیں گے وہ دیکھیں گے کہ میرے بعد بہت سارے اختلافات کو دیکھیں گے۔ من یعش منکم بعدی، میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے یرا اختلافاً کثیراً، بہت سارے اختلافات کو دیکھیں گے۔ تو آج دیکھیے کہ حضور کی رحلت فرمانے کے بعد پوری دنیا میں کتنے سارے اختلافات ہیں۔ یہ سارے اختلافات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ ہماری امت میں اختلافات ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا۔ اس کے بعد
یہ تو دوسری نصیحت ہے. تیسری نصیحت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل نصیحت ہے. فرماتے ہیں کہ دیکھو وعلیکم بسنتی، تمہارے لیے لازم ہے میری سنت پر عمل کرنا، تمہارے اوپر میری سنت پر عمل کرنا ضروری ہے کہ تم میری سنت کو چھوڑ کر کے اگر ادھر ادھر جاؤ گے اور دوسرے لوگوں کے طریقے اختیار کرو گے تو گمراہی آئے گی، میری سنت اگر اختیار کرو گے تو گمراہی نہیں آئے گی. اس کے بعد غور کر کے دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا جملہ کیا ہے. اگلے جملے سے پہلے آپ سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور نمونہ ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے کن کی اصلاح کی؟ صحابہ کرام کی. کن کی اصلاح کی؟ صحابیات کی، کہ ان کو بہترین انسان بنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انسان بنایا، سرکار دو عالم بہترین انسان بنایا اپنے صحابہ کو اور اپنے صحابیات کو. تو حضور کا کہنا یہ ہے کہ میں جیسا ہوں ویسا ہی میں نے نمونہ بنا دیا ہے تمہارے لیے اپنے صحابہ کرام کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہیں. کوئی انسان کہے گا کہ حضور تو نبی ہیں، ہم حضور جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ چلو ٹھیک ہے، حضور کا مرتبہ بہت بڑا ہے، بہت سارے اعمال میں حضور کی خصوصیت ہے، ہم ویسا نہیں کر سکتے، ہمارا مقام مرتبہ اتنا اونچا نہیں ہے. لیکن صحابہ کرام تو حضور کے انہی اعمال کو صحابہ کرام نے لیا، انہی اعمال کو لیا جن اعمال کو نمونہ بننے کے لیے لینا چاہیے. تو صحابہ کرام نے حضور کو دیکھ دیکھ کر کے اپنی شب و روز کو ٹھیک کیا اور اپنی معاشرت کو ٹھیک کیا، اپنی عبادت کو ٹھیک کیا، اپنے عقیدے کو ٹھیک کیا، اپنے معاملے کو ٹھیک کیا اور اپنے سارے کے سارے اعمال کو ٹھیک کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے. تو حضور نے نمونہ جو چھوڑا ہے وہ صحابہ کرام کو چھوڑا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے زیادہ کوئی اچھا ہو نہیں سکتا. اس لیے صحابہ کرام ہمارے لیے دلیل ہیں، صحابہ کرام ہمارے لیے نمونہ ہیں. پوری دنیا میں وہ لوگ ناکام ہیں، نامراد ہیں اور وہ حق تک نہیں پہنچ سکتے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کو چھوڑا ہے، جنہوں نے حضرت عمر کو چھوڑا ہے، جنہوں نے ابو بکر کو چھوڑا ہے، جنہوں نے عثمان اور علی کو چھوڑا ہے اور جنہوں نے حضور کے صحابہ حضرت ابن مسعود کو اور حضرت عبداللہ ابن عمر کو اور وغیرہ وغیرہ جو فقہائے صحابہ ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں وغیرہ وغیرہ صحابہ کو جن لوگوں نے بھی چھوڑا ہے وہ کامیاب نہیں ہیں. اگر حق دیکھنا ہو تو یہی دیکھنا کافی ہے کہ کون صحابہ کرام کے مطابق ہے اور کون صحابہ کرام کے مطابق نہیں ہے، کون صحابہ کرام کو مان رہا ہے اور کون صحابہ کرام کو مان نہیں رہا ہے. صحابہ کرام نے تو ایسے اپنے کو ٹھیک کیا حضور کے سامنے جیسے ایک لمبے شیشے کے سامنے ہم کھڑے ہو کر کے اپنی ٹوپی ٹھیک کرتے ہیں، اپنا چشمہ ٹھیک کرتے ہیں، اپنے کالر ٹھیک کرتے ہیں، اپنے کپڑے ٹھیک کرتے ہیں. اس سے زیادہ انہوں نے ٹھیک کیا. صرف اپنے ظاہر کو نہیں بنایا، اپنے باطن کو بنایا، اپنی عبادت کو بنایا، اپنے عقیدے کو بنایا. اس لیے ایک ہی معیار ہے کہ جو صحابہ کرام کے راستے پر ہے وہی حق پر ہے اور جو صحابہ کرام کے راستے پر نہیں ہے وہ حق پر نہیں ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری وصیت میں ارشاد فرماتے ہیں وعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور سنو کہ تمہارے لیے لازم ہے میری سنت پہ عمل کرنا اور تمہارے لیے لازم ہے کہ میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت پہ عمل کرنا. یہ سارے خلفائے راشدین مہدیین ہیں، یعنی یہ ہدایت یاب ہیں، ہدایت پائے ہوئے ہیں. اور آگے حضور نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا ہے، غور سے سننا بھائیو، اگر راہ راست پر رہنا ہے، اگر صراط مستقیم پر رہنا ہے تو ایک ہی راستہ صحابہ کرام کا ہے. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اے لوگو
اے لوگوں، جو بات میں کہہ رہا ہوں اور صحابہ کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ان کو دانت سے دبا کر کے پکڑ لو۔ جیسے کوئی چیز ہو، آپ مسواک لیجئے اور آخری دانت کے نیچے رکھ کر کے اور خوب تیز آپ دبائیے، تو کیا وہ مسواک آپ کے منہ سے گر جائے گی؟ نہیں گرے گی۔ تو اس کو بتانے کے لیے، نہایت مضبوطی سے پکڑنے کے لیے یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ اپنی 2 انگلی سے پکڑ لو اور اپنی پیر کی انگلی سے پکڑ لو یا اپنے ہونٹ سے پکڑ لو، اگلے دانت سے پکڑ لو، یہ نہیں کہہ رہے ہیں حضور۔ فرما رہے ہیں وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اور بہت مضبوطی سے منہ کے آخری دانت سے اس کو پکڑ لو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے نہایت مضبوطی سے آخری دانت کے حصے سے نہیں پکڑا ہے صحابہ کرام کی سنت کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، وہ لوگ کامیاب نہیں ہیں۔ حضور کی آخری وصیت ہے۔ میں بتا دوں آپ لوگوں کو کہ یہ روایت صحیح ہے، ایسا نہیں ہے کہ سند کے لحاظ سے یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ ابھی ترمذی شریف اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اس میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے۔ ابو داؤد شریف اٹھا کر کے دیکھیے، اس میں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں صحابہ کرام کے دشمن، یہ کچھ لوگ ہیں صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑنے والے، یہ لوگ اس حدیث کو کہتے ہیں ارے چھوڑو، ضعیف ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ ارے باپ ضعیف ہے مانتے ہو، دادا ضعیف ہے مانتے ہو، حدیث کو کہہ دیتے ہو ضعیف نہیں مانیں گے۔ یہ دیکھیے، یہ گمراہی کا طریقہ، شیطانوں کا سکھایا ہوا طریقہ ہے۔ میں اس لیے وضاحت کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں، میں لوگوں سے معذرت بھی چاہوں گا، ان لوگوں سے جو سادہ لوگ ہیں، وہ جانتے نہیں ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، ان سے میں معذرت چاہوں گا۔ میں ان کے دلوں کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں صحیح دین کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح وصیت کو آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ اگر بھی جس چیز میں دیکھیے کہ صحابہ نے کیا ہے، بس آنکھ بند کر کے اس کو مان لینا ضروری ہے۔ اگر نہیں مانیں گے تو ہم راہ راست سے ہٹ جائیں گے۔ فرماتے ہیں حضور وعلیکم بسنتی، تمہارے اوپر میری سنت پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی عمل حضور کی حدیث میں اور سنت میں نہ ملے تو صحابہ کرام کی سنت پر عمل کرنا ضروری ہوگا ایسے وقت میں۔ وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ ہمارے بعد جو خلفاء ہیں وہ ہدایت یاب ہیں، راشد اور مہدی، یہ 2 لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت عمر ہے، یہ بدعت عثمان ہے، اور اس فلاں صحابی نے کیا اس کو چھوڑ دو، اس کو فلاں صحابی نے کیا چھوڑ دو، کیا میرے دوستو وہ حق پر ہو سکتے ہیں؟ حق پر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز حق پہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو، بوڑھوں کو، نوجوانوں کو، بچوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، ہر ایک کو نصیحت کر رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جا کر کے کتاب میں، اگر آپ کو پڑھنا عربی آتا ہو اور نہیں آتا ہو تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دیوبند کا کوئی طالب علم آپ کے سامنے بیٹھ کر کے حق بول رہا ہے، آپ کے عقیدے کو صحیح رکھنے کے لیے، آپ کے اعمال کو صحیح رکھنے کے لیے اور آپ کے کو راہ راست اور صراط مستقیم پر باقی رکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو آپ کے سامنے بتانے کے لیے، صراط مستقیم کو سمجھانے کے لیے اگر صحیح سمجھ رہا ہے تو آپ یقین جانیے کہ صحابہ کرام کے لیے حضور نے کیا ارشاد فرمایا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اے لوگوں اس کو اپنے آخری دانت سے پکڑ لو۔ آخری دانت کو ہمارے یہاں چوا کہتے ہیں، اس چوے سے اسے داب لو، ایسے پکڑ لو، ایسے پکڑ لو کہ کوئی چھیننے نہیں پائے۔ اس لیے صراط مستقیم صحابہ کرام کا راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت ساری روایتیں ارشاد فرمائی ہیں صحابہ کرام کے سلسلے میں کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، میرے صحابہ سے اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس صحابی کے پیچھے تم چلو گے تم صحیح راستہ پالو گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضور کے بعد جس کا درجہ ہے وہ صحابہ کرام کا درجہ ہے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خاص بات دھیان دیجئے، کیا فرما رہے ہیں، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور بچو نئے نئے کاموں سے، بچو نئے نئے کاموں سے، یعنی جو صحابہ کرام کے خلاف اور دین میں جو نئی نئی چیزیں پیدا کر دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں اور یہ ٹھیک نہیں اور اس کے بجائے ایسا ہونا
چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، وہ اپنے دماغ کی اپج ہے، اس کو وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ بدعت ہے اور وہ قابل رد ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا راستہ غلط ہو اور حضور کا بتایا ہوا طریقہ غلط ہو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، بچو نئے نئے کاموں سے، نئی چیزوں سے۔ کیوں؟ کیا فرمایا؟ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر نئی چیز جو دین میں پیدا کی جا رہی ہے وہ گمراہی ہے۔ بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرو اور اپنا اہتمام بھی کرو کہ ہم صحیح راستے پر چلیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت اور صحابہ کرام نے جو نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے اپنے کو بنایا، ہم بھی اپنے کو صحابہ کرام جیسا بنائیں۔ یہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔